سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. سورہ زاریات کی آیت نمبر 46 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 47 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے شروع صورت کے اندر ہم قیامت کے متعلق پڑھ کر آئے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، قائم ہو کر رہے گی، اور پھر نافرمان جو قیامت کے منکر ہیں ان کی طرف سے یہ بات بھی پڑھ کر آئے کہ وہ یہ کہتے تھے یسألون ایان یوم الدین، کہ یہ قیامت کا دن کب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ان کو جواب دیا تھا یوم ہم علی النار یفتنون، کہ قیامت کا پتہ ان کو چل جائے گا جس دن ان کو آگ کے اوپر تپایا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، کہ اب تم اپنی شرارت کا مزہ چکھو. یہ ان سے کہا جائے گا. یہ جواب دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر فرما برداروں کا تذکرہ کیا، پرہیزگاروں کا تذکرہ کیا، اور امام المتقین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد جو قیامت کے منکر پہلے لوگوں میں ہوئے ہیں ان کی تاریخ سنائی گئی. قوم لوط کی تاریخ سنائی گئی، قوم عاد کی تاریخ سنائی گئی، قوم سمود کی تاریخ سنائی گئی، فرعونیوں کی تاریخ سنائی گئی، قوم نوح کی تاریخ سنائی گئی، اور بتایا گیا کہ ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا، نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے، پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. اب یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قائم ہونے پر دلائل کو پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، کیا اس کے لیے قیامت کو قائم کرنا، سب کو فنا کر دینا، اور فنا کرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دینا، پھر حساب کتاب لینا، یہ کوئی مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ذرا غور تو کرو. وَالسَّمَاء، اور آسمان، بَنَيْنَاهَا، ہم نے اس کو بنایا ہے، بِأَيْدٍ، اپنے ہاتھ سے. عید کے معنی ہاتھ، ہاتھوں میں یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور دوسرا اس کا ترجمہ آتا قوت، تو بِأَيْدٍ اپنی قوت سے بنایا ہے. بنیناہا، ہم نے بنایا، ہاں اس کو، آسمان کو، بِأَيْدٍ، قوت سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، ہم رزق میں وسعت دینے والے ہیں، روزی میں وسعت دینے والے ہیں. اسی طریقے سے ہم ہر چیز کے اندر وسعت دینے والے ہیں. لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں آبادی بڑھ جائے گی، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پہنیں گے، کہاں سے لگائیں گے، کیا کریں گے؟ اس طریقے سے آبادی کو کم کرو جی، ہم دو ہمارے دو، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے. زیادہ ہو جائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ نہیں، جتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی رزق کے وسائل جو ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، آج سے 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے چلے جائیں، اس وقت آبادی کم تھی اور رزق کے ذرائع اور وسائل یہ بھی کم تھے. اس وقت لوگوں کو 2 وقت کی روٹی مشکل سے حاصل ہوتی تھی، مشکل سے ملتی تھی. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے. جتنی آبادی بڑھ رہی ہے اتنی ہی راحت اور آرام اور اتنی کھانے پینے کی چیزوں کے اندر وسعت اور فراوانی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں کہ یہاں عام طور سے لوگ روٹی کھاتے تھے، اور چاول جو ہے وہ صرف ہفتے میں 1-8 دن بنتے تھے یا 2 مرتبہ بنتے تھے، ورنہ عام طور سے دوپہر کو، شام کو روٹی ہی کھایا کرتے تھے. لیکن آج 2 ٹائم چاول کھا رہے ہیں، دوپہر کو چاول ہے، شام کو چاول ہے، یا 1 ٹائم تو روزانہ چاول ہے ہی ہر گھر کے اندر، اور دوسری چیزوں کے اندر وسعت ہے. یہ اللہ کی دین ہے. اللہ وسیع کرتا رہتا ہے، کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسیع کرنے والے ہیں. جتنی آبادی بڑھتی ہے اتنی ہی زمین بھی گویا پھیلتی چلی جا رہی ہے، کہیں کوئی تنگی نہیں آتی ہے.
پریشانی نہیں ہوتی ہے، آج تک کہیں پر بھی تنگی نہیں آئی کہ آبادی بڑھ گئی ہو اور رہنے کی جگہ تنگ پڑ گئی ہو یا رزق کے اندر جو ہے کمی آ گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ والسماء بنيناها، اور آسمان ہم نے اس کو بنایا ہے بأید، قوت کے ساتھ، وإنا لموسعون، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، ہر چیز میں اللہ وسعت دینے والا ہے۔ والأرض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین پر غور کرو، والأرض، اور زمین، فرشناها، ہم نے اس کو بچھایا ہے، ہم نے اس کو فرش بنایا، بچھا دیا ہم نے اس کو، فنعم الماہدون، اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ اللہ نے بچھایا ہے زمین کو، اور عجیب بات ہے زمین گول ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کو بچھا دیا، اور پھر اس میں پہاڑ، ندی، نالے، دریا اور کتنی بڑی آبادی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ کیسے بچھانے والا ہے اللہ، کتنا زبردست ہے وہ بچھانے والا۔ والارض فرشناها، اور ہم نے زمین کو بچھا دیا، اس کو فرش بنایا، فنعم الماہدون، تو ہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ ایک یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کیا ہی خوب ہے بچھانے والے، یعنی کتنا زبردست طریقے سے ہم نے زمین کو بچھایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غاشیہ میں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، افلا ينظرون الى الابل، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، اونٹ پر غور و فکر نہیں کرتے، کیف خلقت، کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، کیف رفعت، کیسے اس کو بلند کیا گیا، کس طرح اللہ نے اس کو اٹھایا ہے، بغیر ستونوں کے اس کی چھت بنا دی ہے، کوئی ستون نہیں، اور آج تک کوئی شغاف، کوئی پھٹن، کوئی دراڑ اس کے اندر نہیں آئی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف نصبت، کیسے ان کو گاڑ دیا گیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، کیسے اس کو بچھا دیا گیا ہے۔ یہاں بتایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، ہم نے زمین کو بچھایا ہے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو بہترین بچھانے والے ہیں، یا کیا ہی خوب ہیں ہم بچھانے والے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کے، خلقنا، پیدا کیے ہیں، زوجین، جوڑے، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں، ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کے اللہ فرما رہے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین اس کے دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ متقابلات بنائے ہیں، ازداد بنائی ہیں، اگر روشنی ہے تو اس کے مقابلے میں تاریکی ہے، اگر سردی ہے اس کے مقابلے میں گرمی ہے، اگر آسمان ہے اس کے مقابلے میں زمین ہے، اگر صحت ہے اس کے مقابلے میں بیماری ہے، اگر سفیدی ہے اس کے مقابلے میں سیاہی ہے۔ غرض اس طریقے سے ہر ایک چیز کے جوڑے بنائے ہیں، مرد ہے اس کے مقابلے میں عورت ہے، آسمان ہے اس کے مقابلے میں زمین ہے۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ دنیا ہے تو اس کے مقابلے میں آخرت ہے، یہ دنیا ہے تو اس کے مقابلے میں آخرت ہے۔ جب ہر چیز کی ضد ہے تو بس دنیا کی ضد بھی ہے، اور وہ ہے آخرت، جس میں اللہ کے دربار میں سب کی پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ تو جو اللہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنا سکتا ہے وہ سب کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، لہذا آخرت ہے۔ اگر بے جوڑ کے کوئی چیز ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، جس کا مقابل کوئی نہیں، جس کی ضد کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں اور اس کی کوئی ضد نہیں ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ، اس کی کوئی ضد نہیں، اس کا کوئی ند نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، اس کا نہ کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہے ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، یعنی متقابلات ہیں، ہر ایک چیز کے مقابل دوسری چیز ہے، اس کی ضد ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، یعنی نر اور مادہ بنائے۔
جس طریقے سے انسانوں میں نر اور مادہ ہے، جانوروں میں حیوانات میں نر اور مادہ ہے، جنات میں نر اور مادہ ہے، اسی طریقے سے دیگر چیزیں جو ہے ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ بنائے ہیں۔ یہ درخت ہیں، ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، کھجور کے درخت ہیں، کچھ درخت نر ہیں، کچھ درخت اس میں مادہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جب کھجوریں لگنے کا وقت آتا ہے، کھجوروں پہ شگوفے آتے ہیں درختوں کے اوپر، تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، کچھ درختوں سے کچھ شگوفے لیتے ہیں اور اس کو مل دیتے ہیں لے کر دوسرے درختوں پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ اس کو تعبیر الرؤیا کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، اس کو تعبیر النخل کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کرتے ہیں، اس سے پھل زیادہ آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل دینے والا اللہ ہے، اس سے منع کر دیا، نہیں کیا صحابہ کرام نے۔ اس سال پھل کم آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری دنیا کے امور ہے، تم زیادہ جانتے ہو، تم ویسے ہی کرو جیسے پہلے کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ویسے ہی کیا، تعبیر النخل کا عمل کیا تو اس کے بعد پھل زیادہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، ہر ایک پھلدار درخت کے اندر اللہ کا نظام ہے، نر اور مادہ اس نے بنائے ہوئے ہیں، اور ان میں یہ تعبیر کا عمل بھی ہوتا ہے، کہیں انسان اس کو عمل میں لاتے ہیں اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہیں، چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ عمل لیتا ہے کہ یہ جا کر جو نر درخت ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اس کے شگوفے پر بیٹھتے ہیں، وہاں سے پھر سردانہ لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور جو مادہ درخت ہوتا ہے اس کے شگوفے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر اس سردانے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر پورے درخت کے اوپر پھل جو ہے وہ خوب آتا ہے۔ اسی لیے عام طور سے تجربہ یہ ہے کہ جہاں پر شہد کی مکھیاں پالی جاتی جس باغ کے اندر، اس باغ میں خوب پھل بھی لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہد کی مکھیاں وہ درختوں کے اوپر بیٹھتی ہیں، پھولوں پر بیٹھتی ہیں، ادھر بیٹھی ادھر سے اڑی دوسرے پھول پر جا کر بیٹھتی ہیں، اس طریقے سے وہ سردانے منتقل ہوتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خوب پھل جو ہے وہ آتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جب یہ بات تم نے دیکھ لی، آسمان پر غور کر لیا، زمین پر غور کر لیا، اور ہر چیز پر تم نے غور کر لیا، اور اللہ کی قدرت تمہاری سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اتنی بڑی قدرت رکھنے والا ہے، اتنا بڑا اس نے آسمان بنایا ہے اور کیسا بنایا ہے، اسی طریقے سے زمین بنائی ہے، اس کو اس نے پھیلایا ہے اور کس انداز سے اس نے پھیلایا ہے، ہر چیز کے اس نے جوڑے بنائے ہیں اور کس طرح اس نے جوڑے بنائے ہیں، اس بات کو تم نے دیکھ لیا تو آپ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ فر یا فر، فرار کے مناتے ہیں بھاگنا، فَفِرُّوا تو بھاگو، دوڑ لگاؤ، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں ہوں لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، مجھے ڈرانے والا بنا کر اس نے بھیجا ہے، لہذا ڈرو اس دن سے کہ جس دن تمہاری پیشی اپنے رب کے سامنے ہوگی اور تمہاری زندگی کے لمحے لمحے کا حساب ہوگا، اس لیے اپنے اللہ کو مانو، اپنے مالک کو پہچانو اور پھر اس کے حکموں کو پورا کرو تاکہ تم اس دن کامیاب ہو جاؤ اور اس دن تمہیں عزت دی جائے، ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤ۔ اور دیکھو وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ بناؤ، مع اللہ اللہ کے ساتھ، إِلَٰهًا آخر دوسرا معبود، دوسرا کوئی معبود نہ بناؤ، کسی اور کو اس کا شریک اور ہمسر نہ بناؤ، وہ اکیلا ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ احد، اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ جب لوگوں سے اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات کہی گئی اور اس پر دلائل بھی پیش کیے گئے، معجزات بھی دکھائے گئے، تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے نام دینے لگے۔ کبھی آپ کو ساحر کہتے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی آپ کو مجنون کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں تو ان کو بھی ان کی قوموں کی طرف سے ان باتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو ساحر کہا، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو مجنون کہا، اور ایسا لگ رہا ہے گویا ہر جانے والا بعد میں آنے والے کو وصیت کر کے گیا ہو کہ بس ہم نے اپنے نبی کی یہ کہہ کے تکذیب کی ہے، لہذا تمہارے پاس نبی آئے گا تم بھی ایسا ہی کہنا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وصیت کی ہو، حالانکہ وصیت کوئی نہیں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سرکش قوم ہے، وہ بھی سرکش تھے اور یہ بھی سرکش ہے، اور ان کی سرکشی کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ کذالک اور اسی طریقے سے ما اتی الذین من قبل، اسی طریقے کا مطلب جس طریقے سے آپ نے ان کے سامنے کہا کہ میں کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں، اس کے جواب میں یہ آپ کو ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، اسی طریقے سے ما اتا نہیں آیا الذین من قبلہم ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزرے ہیں، من رسول کوئی رسول، الا مگر یہ کہ قالوا انہوں نے کہا ساحر ھذا ساحر یہ جادوگر ہے، او مجنون یا مجنون کہا۔ جب پیغمبر سے مطالبہ کرتے معجزے کا، پیغمبر معجزہ دکھاتا، معجزہ دکھانے کے بعد فوراً کہتے یہ جادوگر ہے، یہ جادو ہے، جادوگری ہے، یہ انکار کر دیتے۔ اسی طریقے سے پیغمبر سب کی مخالفت کو برداشت کرتا اور اکیلا کھڑا ہو جاتا تھا اللہ کی وحدانیت اور توحید کی آواز کو لے کر، اس پر کہتے کہ یہ پاگل ہے، ساری قوم ایک طرف جا رہی ہے اور یہ دوسری طرف جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ خود پاگل ہوتے تھے اور پیغمبر کو پاگل کہتے ہیں۔ تو کذالک اسی طریقے سے ما اتا نہیں آیا الذین من قبلہم ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزرے ہیں، من رسول کوئی بھی رسول، الا قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا ساحر یہ جادوگر ہے، او مجنون یا یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ اتواصوا بہ کیا تواصوا تواسا یتواسا تواسی اس کے معنی وصیت کرنا، اتواصوا کیا انہوں نے وصیت کی ہے ایک دوسرے کو بھی اس بات کی کہ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے ساحر ہے، ہر ایک یہی کہہ رہا ہے مجنون ہے اپنے پیغمبر کو، تو کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ نہیں، وصیت نہیں کی۔ بل ہم قوم طاغون بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، بلکہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں طاغون جو سرکش ہیں۔ اسی کا ترجمہ کر دیا بل ہم قوم طاغون بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، ان کی سرکشی کا یہ نتیجہ ہے جو ایسا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا اے میرے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فتولا آپ اعراض کیجئے، عنہم ان کی طرف سے زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کی طرف ان کی ان باتوں پر پریشان نہ ہو، دلگیر نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، فتولا عنہم آپ ان سے اعراض کیجئے۔ فما انت بملوم آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ پر ملامت نہیں کی جائے گی، آپ ملامت زدہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، وما علیک الا البلاغ آپ کے ذمے ہے اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، اور وہ آپ نے پہنچا دیا، لہٰذا اب آپ سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ان سے خود پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے، ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے پیغمبر کی بات کو کیوں نہیں مانا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری نبھا دی ہے، اس لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داری ہے وہ آپ ادا کرتے رہیں، اور ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ وذکر
اور آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سامنے نصیحت کریں گے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا، ایمان کی سطح جو ہے ان کی اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا ان کا ایمان۔ اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو بھی آپ نصیحت کیجئے، ان کو بھی نفع ہوگا، ان میں سے بہت ساروں کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ اب نصیحت کرنی ہے، اس نصیحت کا مضمون کیا ہو؟ مضمون آگے بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ، اور نہیں پیدا کیا ہے میں نے، الجن، جنات کو، والانس، اور انسانوں کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اس لیے تاکہ وہ بندگی کریں، میری، تاکہ وہ میری بندگی کریں، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تاکہ وہ میری بندگی کریں۔ بندگی کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، یہ ترجمہ بھی اس کا ہے کہ ان کو پیدا کیا گیا عبادت کرنے کے لیے، لیکن عبادت سے زیادہ واضح ترجمہ ہے بندگی، کیونکہ عبادت کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً کیا جاتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چند رسومات جو ہیں عبادت کی آ جاتی ہیں، یہ مقصود نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے نوکر اور ملازم، ایک ہوتا ہے غلام اور بندہ۔ تو نوکر اور ملازم جو ہے وہ تو ڈیوٹی دیتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم ڈیوٹی دیتا ہے، وقت پر ڈیوٹی دیتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ لیکن جو غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے اپنے آقا کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے، اپنے آقا کی فرما برداری کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے یہ والا ترجمہ زیادہ مناسب ہے کہ بندگی کہ پیدا کیا ہے بندگی کے لیے، تاکہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے۔ اب اس پر سوال ہوگا کہ جب 24 گھنٹے کی زندگی ہماری بندگی میں اور عبادت میں گزرنی ہے تو پھر ہمارے ساتھ تو دوسرے بھی بہت سارے معاملات لگے ہیں، کمانا ہے، کھانا ہے، پکانا ہے، اور دوسری ذمہ داریاں ہیں، مکان بنانا ہے، شادی بیاہ کرنی ہے، بچوں کو پالنا ہے، یہ سارے کام ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ہم کب بندگی کریں گے، کب عبادت کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سارے کام اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، جس طرح انہوں نے اپنا گھر چلایا، اپنے گھر کے معاملات کو نبھایا، اسی طریقے سے ہم بھی چلائیں گے، ہم بھی نبھائیں گے، تو یہ ہمارا گھر کو چلانا، نبھانا، کھانا، پکانا، اسی طریقے سے کمانا، یہ سب کا سب عبادت کے زمرے میں آ جائے گا۔ یہ سارے ہمارے کام عبادت بن جائیں گے، اور 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت ہو جائے گی۔ ہم سو رہے ہیں، سنت کے مطابق سوئیں گے، یہ سونا عبادت۔ ہم کھا رہے ہیں، سنت کے مطابق کھائیں گے، یہ کھانا عبادت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم چل رہے ہیں، سنت کے مطابق چلیں گے، یہ چلنا عبادت۔ ہم پہن رہے ہیں، یہ پہننا سنت کے مطابق ہوگا تو یہ پہننا عبادت ہو جائے گا۔ غرض 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت بن سکتی ہے، بشرطے کہ ہم سنت کے مطابق ہر کام کو ادا کریں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کا کوئی موڑ، کوئی حالت ایسی نہیں چھوڑی ہے جس میں ہماری رہبری نہ کی ہو، ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، یہاں تک کہ استنجا کرنے کے لیے جاؤ تو کیسے تم کو وہاں بیٹھنا ہے اور کس طریقے سے استنجا کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ابو داود شریف کے اندر روایت ہے، ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اعتراض کیا، کہنے لگا کہ تمہارے پیغمبر کیسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں سکھاتے ہیں، حتی الخراطہ، یہاں تک کہ باتھ روم کیسے جانا ہے، قضاء حاجت کے لیے کیسے جانا ہے، یہ بھی تم کو سکھاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور ایسے ہاتھ مار کے کہا کہ ہاں ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے پیغمبر ہمیں ویسے سکھاتے ہیں جیسے ایک مشفق اور مہربان باپ ہوتا ہے، وہ اپنے چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے اور اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے، اسی طرح ہمارے پیغمبر ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے جب ہم استنجا کرنے کے لیے جائیں تو ہم قبلے کی جانب نہ تو اپنا منہ کریں نہ اپنی پیٹھ کریں۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے جب ہم استنجا کرنے کے لیے جائیں ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے جب ہم استنجا کرنے کے لیے جائیں تو ہم
خواتین ڈھیلے استنجے کو صاف اور سکھانے کے لیے، صاف کرنے اور سکھانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے سکھائی، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے۔ تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں سے کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری اور رہنمائی نہ کی ہو۔ اب ہم قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، لیکن سنت کے مطابق اس عمل کو ادا کریں گے، یہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو ایک ایک عمل ہمارا عبادت بن سکتا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت میں گزر سکتی ہے۔ وما خلقت الجن، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو، والانس، اور انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر اس لیے تاکہ وہ میری بندگی کریں۔ ما ارید منہم، میں نہیں چاہتا ان سے، من رزق نہیں چاہتا ہوں، میں روزی کا مطالبہ نہیں کرتا ان سے کہ مجھے کھلائیں اور مجھے کما کر لا کر دیں، نہیں۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو الرزاق، وہی رزق دینے والا ہے، ذو القوت المتین، وہ مضبوط طاقت والا ہے، وہ مضبوط طاقت والا ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے، وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی جاندار ہے اس زمین کے اوپر، ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہوئی ہے، وہ ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے۔ جو اللہ جانوروں کو رزق دے سکتا ہے، کیا وہ اشرف المخلوقات انسان کو نہیں دے گا؟ اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں کو نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، ہر ایک کو وہ دے رہا ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، لہذا رزق کے پیچھے پڑ کے تم اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ ہاں، جہاں تک اس نے کہا ہے کمانے کے لیے، اسباب اختیار کرنے کے لیے، اسباب اختیار کر کے تم محنت کرو، نتیجہ اس پر چھوڑ دو، البتہ اس کے حکموں کو اس کی وجہ سے نہ توڑو، اس کے حکموں کو پورا کرو، اور کمانے کے لیے بھی جاؤ تو جو پیغمبر کا طریقہ ہے اس کے مطابق کماؤ، اس میں تمہیں برکت دے دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم ظالم ٹھہرو گے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، تو بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے اللہ کے عذاب کا، مثل ذنوب اصحابہم، ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح، یعنی ان سے پہلے جو لوگ گزرے جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، اللہ کے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، ان کی نافرمانی کی، جس طرح ان کے اوپر عذاب آیا تھا اسی طریقے سے ان ظالموں کے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ فلا یستعجلون، لہذا یہ جلدی نہ مچائیں جو کہہ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب ہمیں عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، جس عذاب سے آپ ڈرا رہے ہیں ذرا وہ لا کر دکھائیے۔ یہ عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں، لہٰذا انہیں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ اگر عذاب ابھی نہیں آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں، اللہ ایک وقت تک اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين، آگے بتائے ان کیدی متین واملی لہم، کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، اور اس کے بعد بتائے ان کیدی متین، میری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کی پکڑ آ سکتی ہے، لہٰذا ان کو ڈرنا چاہیے۔ فویل للذین کفروا، تو ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، من یومہم الذی یوعدون، من یومہم، ان کے اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر عذاب نہیں بھی آیا تو آخرت کے عذاب سے یہ نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس دن تو کافروں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت عطا فرمائے، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے، دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی حفاظت فرمائے، اور اصل ذلت اور رسوائی جو آخرت کی ہے اس سے بھی اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔